السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چند دن پہلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ ملک کے معروف صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر نے اسلام آباد کے پوش علاقے میں اپنی نئی نویلی دلہن کو بے ایمانہ تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سارہ انعام، جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دبئی میں ملازمت کرتی تھی، کی سوشل میڈیا کے توسط سے شاہ نواز سے دوستی ہوئی اور جلد ہی یہ دوستی میاں بیوی کے رشتے میں ڈھل گئی۔ لیکن شومی قسمت کے 3 ماہ پہلے ہونے والی شادی کا جلد ہی اختتام ہو گیا کہ سارہ انعام اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ اس اندوہناک واقعہ کا جتنا بھی افسوس کریں کم ہے، اور سارہ انعام اب واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ہمیں ان واقعات کا باریک بینی سے تجزیہ کرنا ہوگا کہ ہماری پیاری بہنیں اور معصوم بیٹیاں ایسے واقعات کی بھینٹ نہ چڑھ سکیں۔ اس واقعہ کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارہ انعام کی سوشل میڈیا کے توسط سے شاہ نواز امیر سے دوستی ہوئی۔ سارہ انعام نے گھر والوں کو اعتماد میں لیے بغیر زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ خود ہی کر لیا۔ اس نے بھی سوچا کہ وہ پڑھی لکھی ہے، جوان ہے، ذہین ہے، خود کما رہی ہے، لہٰذا اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ ویمن امپاورمنٹ کا خمار اسے چڑھا ہوا تھا۔ وہ روشن خیالی سے مرغوب تھی۔ وہ دنیا کو اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور دنیا کا جو دوسرا ایک چہرہ تھا وہ اس کے سامنے، بھولی بھالی لڑکی کے سامنے نہیں تھا۔ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ معصوم، صاف دل اور صاف گو سارہ شاہ نواز امیر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ بیچاری سارہ کو یہ بات بھول گئی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ خوبصورت سارہ اپنے جیسا اس دنیا کو بھی خوبصورت سمجھ رہی تھی۔ اس نے شاہ نواز کا دوسرا چہرہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے کیا معلوم کہ یہ دنیا دو رنگی ہے، دھوکہ باز ہے، فراڈ ہے۔ لوگوں کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ لوگوں کی قول و فعل میں تضاد ہے۔ وہ بھولی بھالی لڑکی، اسے ان باتوں کا کہاں خیال تھا؟ اسے کیا معلوم کہ اس کا جیون ساتھی پہلے سے شادی شدہ ہے اور محض وقت گزاری کے لیے سارہ کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ آہ پیاری سارہ، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کاش تم خوب چھان پھٹک لیتی، والدین اور قریبی رشتہ داروں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دی۔ والدین کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، دنیا کو اونچ نیچ اور دھوکہ بازی سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ وہ جس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نوجوان اولاد کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا۔ وہ بھلے اور برے سے واقف ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد، خصوصاً بیٹیوں کے بارے نہ جانے کتنے حسین خواب آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیٹیوں کے مقدر نصیب اور مستقبل کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں کی ہوتی ہیں، کتنی تمنائیں ہوتی ہیں، کتنی خواہشات ان کے سینے میں دبی ہوتی ہیں۔ لیکن آہ سارہ، تمہارا جلت میں ایک اٹھایا گیا قدم تمہاری زندگی کو نیست و نابود کر گیا۔ تمہارے بوڑھے والدین کو کس قرب، غم اور تکلیف سے دوچار کر گیا۔ پوری قوم اس واقعہ سے دکھی ہے۔ عزیز دوستو، ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی سادہ لوح بیٹیوں اور بہنوں کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی التماس کروں گا کہ آپ کو اپنی پسند کا پورا پورا حق حاصل ہے، لیکن اس پسند کا اظہار اپنے والدین سے ضرور کریں، ان سے مشورہ کریں، ان سے صلاح لیں۔ شادی کا فیصلہ آپ کی مستقبل کی زندگی کا فیصلہ ہے، اسے اتنا ہلکا مت لیں۔
اپنے والدین کے مشورے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ اپنے پیا گھر کو سدھاریں۔ یہ راہ چلتا پیار، راہ چلتا عشق، سوشل میڈیا کی دوستی سب دھوکہ اور فراڈ ہے، اور اسی طرح کورٹ میرج شادیاں بھی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا اپنے جیون ساتھی کے انتخاب میں اپنے والدین کی مدد ضرور حاصل کریں۔ شادی کی پرمسرت تقریب میں اپنے والدین، بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کی شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ رخصت ہوتے وقت ان کی پرخلوص دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ جائیں، جو کہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے مقدر اور نصیب اچھے کرے۔